انتہائی قابل قدر معزز محترم سامعین، میری اور آپ کی زندگی کا جو آخری دن ہوتا ہے اسے ہم جنازے کا دن کہتے ہیں۔ ہم ہر روز میتیں اور جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن زندگی کی روٹین سمجھ کر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ جو جنازے کا دن ہوتا ہے، علماء اسلام کے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی زندگی کا آخری دن لیکن اہم ترین دن ہوتا ہے۔ مسجد کے میناروں سے جب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرات ایک اعلان سماعت کیجیے، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کی ماں، فلاں کی بیٹی قضائے الہی سے وفات پا گیا ہے یا وفات پا گئی ہے۔ جب ہم اس اعلان کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اس شخص کی پوری زندگی کی ایک جھلک آتی ہے۔ اس کی ایک تصویر بنتی ہے۔ اس کی ایک فلم جو ہمارے دماغوں کی سکرین پہ گھومنے لگتی ہے۔ جو اس نے اچھائیاں کی وہ بھی، جو ظلم کیے وہ بھی، جو اس نے ہمارے ساتھ محبتیں کی وہ بھی، جو نفرتیں کی وہ بھی، جو اس نے دعائیں سمیٹی وہ بھی، جو بددعائیں لی وہ بھی۔ تو جنازے کے دن اعلان کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں اس میت کے بارے میں جو خاکہ بنتا ہے وہ اس کی پوری زندگی کا محاصل اور اس کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، مر علیہ بجنازہ، ایک جنازہ گزرا، آپ نے ارشاد فرمایا وجبت وجبت وجبت، لازمی ہو گئی، لازمی ہو گئی، لازمی ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، آپ نے ارشاد فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، پوچھا اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جو پہلا جنازہ گزرا تھا أثنيتم عليه خيرا
لوگوں کی زبانوں پہ اچھے جملے آئے، اچھا تھا، نیک تھا، صالح تھا، متقین تھا، ہمدرد تھا، رحم کرنے والا تھا، خیر خواہ تھا. لوگوں کی زبانوں پہ یہ جملے آتے رہے، لوگوں کی زبانوں سے یہ الفاظ ادا ہوتے رہے اور اللہ کی طرف سے اس شخص پر جنت واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں کی زبانوں پہ اس کے شر کے الفاظ تھے، برے الفاظ تھے کہ برا تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا. لوگوں کی زبانوں سے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ادا ہوتے گئے اور اللہ کی طرف سے اس پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اور کیا انداز اللہ ذوالجلال کے قرآن کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ. سب کی سوچیں اسی پہ اڑی ہوئی ہے کہ میں نے دنیا کے لیے کیا کیا ہے، یہ بھی تو سوچ لو کہ آخرت کے لیے کیا کیا ہے. سب کی سوچیں اسی پہ اڑی ہوئی ہے کہ میری انا جیت جائے، یہ بھی تو سوچ لو کہ کل کو جب تمہارا جنازہ اٹھے گا اس دن کے لیے تم نے کیا کیا ہے. ما قدمت لغد، اگلا جہان شروع ہو گیا. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. بلا شبہ اللہ ذوالجلال ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کی دوسری روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جس میں ایک کی تعریف کی گئی اور دوسرے کی برائی کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ریمارکس دیے، انتم شہداء اللہ فی الارض والملائکۃ شہداء اللہ
فی السماء، آسمانوں پہ اللہ ذوالجلال کے فرشتے انسانوں کی زندگی کے گواہ ہوتے ہیں اور زمین پر تم گواہ ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا إن لله ملائكة تنزق على ألسنة بني آدم، یہ جو جنازے اٹھے ہیں لوگوں کی زبانوں سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ انسانوں کی آوازیں نہیں، یہ اللہ کے فرشتوں کی آوازیں ہیں جو انسانوں کی زبانوں پہ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت لازمی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، وفات کے ساتھ ہی سارے زخم ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جو اس نے ہمیں ٹھیسیں پہنچائی اس کی دردیں محسوس ہونے لگتی ہے، اس کی طرف سے جو ہمیں راحتیں ملی دلوں میں سکون پیدا کرنے لگتی ہے۔ پوری زندگی کی ایک تصویر سی بن جاتی ہے، اس کی صبح دوپہر اور اس کی شامیں اور راتیں، اس کے معاملات اور سارے کے سارے سلسلے انسان ان کو ریکال کرتا ہے اور وہ سارے کے سارے ذہن میں تازہ ہونے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، مستریح او مستراح منہ، یا اس کی جان چھوٹ گئی یا اس سے جان چھوٹ گئی، یا اسے راحت ملی یا اس سے راحت ملی۔ صحابہ کرام سے کہا نہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی والمستریح والمستراح منہ، اس سے آرام ملا یا اس کو آرام ملا؟ اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وطعبها۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب انسان مرتا ہے، جس دن اس کی موت آتی ہے، جنازہ اٹھتا ہے، دنیا کے جھمیلوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اس دنیا سے، سیدہ کائنات جنتی عورتوں کی سردار، جنت کی شہزادی خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ عنہا وارضاہا پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا مت رو، لا ترضى على أبيك بعد اليوم، تم اس بات پہ روتی ہو کہ میرے اوپر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، مت رو،
کہ آج کے بعد تمہارے بابا کی ساری مصیبتیں ختم ہو رہی ہیں، اور جو بندہ مومن ہوتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، بدکار انسان، برا انسان، ظالم انسان، زانی انسان، لوگوں کی عزتوں کا لٹیرا انسان، راہیوں کو تنگ کرنے والا انسان، مسافروں سے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا انسان، یہ پاپی اور مجرم انسان، اور راہوں میں کھڑے ہو کر ڈاکے ڈالنے والا انسان، لوگوں کی عزتوں کو ڈھونڈنے والا انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ برا انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، لوگوں کی بھی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، زمین کی بھی جان اس سے چھوٹ جاتی ہے، بستیوں کی بھی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، شہروں کی بھی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، درختوں کی بھی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، اور جانوروں کی بھی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ایک الفاظ نہیں، 3 الفاظ آپ نے کہے کہ یہ ظالم انسان جب مرتا ہے، یہ فاسق اور فاجر انسان جب اس کی موت آتی ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں شکر ہے اس سے جان چھوٹی، لوگوں کی ہی جان نہیں چھوٹتی، اس زمین کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے، ان درختوں کی بھی جان چھوٹ جاتی ہے، اور جانوروں کی بھی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے، جب میتیں اٹھتی ہیں، مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں، جب کوئی بچھڑ کے جاتا ہے یا تو پھر وہ دنیا والوں کو اداس کر جاتا ہے یا پھر دنیا والے اس سے آرام پا لیتے ہیں، اور بندوں کو ہی آرام نہیں ملتا، اس جگہ کو بھی آرام مل جاتا ہے، درختوں کو بھی آرام مل جاتا ہے، اور جانوروں کو بھی اس سے آرام مل جاتا ہے۔ محدثین اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جب ایک ظالم انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی نحوست انسانوں پر بھی واقع ہوتی ہے، درختوں پر بھی واقع ہوتی ہے، زمین پر بھی واقع ہوتی ہے، اور جانوروں پر بھی واقع ہوتی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جب قحط پڑتا ہے، بارش رک جاتی ہے، آسمان سے قطرے برسنا بند ہو جاتے ہیں، تو اس وقت چمگادڑ بھی، جانور بھی انسانوں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے رب کی رحمت ہم سے روٹ گئی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، لولا البهائم لم يمطروا،
انسانوں کے گناہ اتنے ہوتے ہیں، اگر رب کریم ان گناہوں کو دیکھے تو زمین کے اوپر بارش کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو۔ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت جانوروں پہ ترس کرتے ہوئے بارش نصیب فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ آل فرعون کا تذکرہ ہے، کیا انداز ہے اللہ ذوالجلال کے قرآن کا۔ فرعون، اس کے درباری، اس کے سارے سرکاری ہلکاری، اس کی ساری ایگزیکٹو کلاس اور اس کے سارے ساتھ دینے والے لوگ مظلوم بنی اسرائیل کے تعاقب میں اللہ کا پیغمبر ان کی جان چھڑانے کے لیے لے چلا۔ ان کو رات کے کسی پہر میں، رات کے کسی ماحول میں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، وہ صبح ان کے پیچھے ہو پڑے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام بھاگ رہے ہیں، ہماری زمین سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ یہ ظالم بھی کتنے ظالم ہوتے ہیں، نہ جینے دیتے ہیں نہ وہاں رہنے دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، سمندر پار کر گئے۔ فرعون تعاقب میں آیا، اللہ ذوالجلال نے اسی دریا میں اس کو غرق کر دیا، اور اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات، فرعون کے باغات پیچھے رہ گئے، وعیون، اور چشمے ابلتے ہوئے پانیوں کے وہ پیچھے چھوڑ گئے، وزروع، اور آباد کھیتیاں اور اس میں لگے ہوئے پھل، لہلہاتے ہوئے اناج اور فصلیں وہی چھوڑ گئے، ومقام کریم، اور بعزت عشرت قدر۔ آج کے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹل، اور وہ اتنے نفیس قسم کی آرام گاہیں اور اتنے خوبصورت محل اور مقامات، بڑے
پکنک کے مقامات اور بڑی بڑی بیٹھنے کی جگہ، تفریح کے مقامات وہ چھوڑ کر پیچھے رہ گئے۔ وَمَقَامٍ کریم، اور وہ عزت اور نفیس قسم کے مقام اور مرتبے کو چھوڑ گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور مزے مزے کی نعمتیں، اس کے علاوہ بھی كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ نے دوسرے لوگوں کو آج ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ کہاں گئے وہ؟ فَنَعْبَتَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْزَلِينَ، فرعون اور اس کے حواری، اللہ نے سب کو غرق کر دیا، نہ اس پہ آسمان رویا، نہ زمین نے ان کے اوپر آنسو بہائے۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، نہ ان پہ آسمان رویا، نہ زمین نے ان پہ آنسو بہائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے، کیا کسی کے جانے سے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی آنسو بہاتی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی کے جانے پہ نہ آسمان روتا ہے، نہ زمین روتی ہے۔ وہ فرعون اور اس کے حواری، اس کے سارے کے سارے، اس کی پوری مشینری، اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اس کو ڈبو کر ذلیل و رسوا کر دیا، اور نہ اس پہ آسمان رویا، نہ زمین نے اس پہ آنسو بہائے۔ کیا زمین بھی روتی ہے؟ کیا آسمان بھی روتا ہے؟ تو اس وقت جناب عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، آسمان پہ ان سب کا ایک دروازہ ہے، اور اس دروازے کے دو فنکشن ہوتے ہیں، اور اس سے انسانوں کا رزق اترتا ہے، اور ان کے نیک اعمال آسمان پہ چڑھتے ہیں، ان کے نیک عمل آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ ينزل منه رزقه ويخرج منه عمله، ہر انسان کا ایک علیحدہ دروازہ ہوتا ہے، اس دروازے سے رزق اترتا ہے، اور اس کے اعمال آسمان کے اوپر چڑھتے ہیں۔ تو اس وقت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جب بندہ مومن جو نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، صفا مروہ کی صحیح کرتا تھا، غریبوں کی غم خاری کیا کرتا تھا، اور بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا،
یتیموں کے کام آتا تھا، اور جو فرشتے روزانہ کی ڈائری لے کر آسمان کی طرف چڑھتے تھے، آج اس نے اتنی نمازیں پڑھی، آج اس نے اتنا صدقہ خیرات کیا، آج اس نے اتنی انسانیت کے ساتھ ہمدردی کی، جب اس کے یہ اعمال، جب اس کے عملوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو اس پر آسمان بھی روتا ہے، اور جب زمین اس کے سجدوں سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر زمین بھی روتی ہے۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منزلين۔ تو وہ فرعون اور اس کے ساتھی اللہ نے دریا میں ان کو غرق کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا، ان کے پاس ایسے اعمال تھے ہی نہیں جو وہ اوپر کو جاتے، ان کے پاس کچھ ایسے عمل تھے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو مہلت دی جاتی۔ اللہ ذوالجلال نے ان کو دریا کے اندر ڈبو کے رکھ دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، اور نہ ان پہ آسمان رویا، نہ زمین نے ان کے اوپر آنسو بہائے۔ آج میرے عزیزوں، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور اس بات کو سمجھے کہ ہمارے وہ والدین، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ہمدرد، ہماری خیر خواہی کرنے والے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب ہم اپنے گھروں سے لوٹ کے مسجد کی طرف آتے ہیں اور ہماری نظریں اس جگہ پہ پڑتی ہیں، ان بند قبروں پہ پڑتی ہیں کہ جہاں پہ ہمارے اپنے، ہمارے والدین قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اللہ ذوالجلال کو یاد کیا کرتے تھے، آج ہمیں وہ یاد آتا ہے۔ میرے والدین یہاں پہ قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کی یہاں تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں پہ وہ اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے، آج یہ بند کمرے بھی روتے ہوں گے، آج یہ زمین، یہ میرے گھر کی دیواریں یہ بھی روتی ہوگی کہ اس کے اندر میرے والدین جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں میرے گھر میں اترتی تھی، آج وہ میرے گھر میں موجود نہیں ہے۔ آج ہم اسی گھر کے اندر نیٹ کو استعمال کر کے اور غلط چیزیں دیکھتے ہیں، اور ایسی ایسی گندی ویڈیو چلائی ہوتی ہے اور ہم بڑے مزے سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ دیواریں اور وہ زمین، وہ بند کمرے، ان کو بھی تو رونا آتا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ رب کے پاس جانے لگے، بیٹی پاس رو رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بیٹی کیوں روتی ہو؟ ایاک ان تعصی اللہ فی ھذا البیت، بس ایک خیال رکھنا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے اس
گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اپنی اس چار دیواری کے اندر کبھی بھی اللہ ذوالجلال کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اے میری بیٹی، اس گھر کے اندر کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ میں نے اس گھر کے اندر کہا تو ہوگا کہ اتنے ہزار مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اتنی ہزار مرتبہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ یہ باتیں وہی سوچتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور اسی لیے اپنے آخری وقت میں اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ جنازے کا دن تاثرات کا دن ہوتا ہے، جنازے کا دن زندگی کا حاصل ہوتا ہے، جنازے کا دن یادوں کا امین ہوتا ہے، جنازے کا دن ہمارے ماضی کا ریکارڈ ہوتا ہے، جنازے کا دن ہماری صبح ہماری شاموں کو لوگوں کے ذہنوں میں اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ جنازے کا دن تمہارے ظلم و ستم اور مظلوموں کو ان کے دلوں میں ان کے زخموں کو تمہارا ہرا کرتا ہے۔ جنازے کا دن تمہاری نیکیاں اور تمہاری محبتیں غریبوں کے لیے ان کے زخموں کا مرہم بنتی ہے اور ان کی یادوں کو تازہ کرتی ہے۔ امام احمد کس شان سے ان کے بھی جنازے اٹھے تھے، کس شان و شوکت سے، کس عزت سے ان کے بھی جنازے اٹھے تھے۔ آج ہمیں فکر ہوتی ہے، آج ہمیں اس بات کی پرواہ ہوتی ہے سنگے والا رسم بارات کی کہ جائے بڑی شان و شوکت سے بارات اور 15 سے 20 بڑی پجیروں اس کے ہرن بجتے ہوئے ہو اور فائرنگ ہوتی ہوئی ہو اور پتہ چلے کہ کسی سردار کی بارات آ رہی ہے، اور آج ہم یہی سوچتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مومن بندے ہیں، وہ اس بات کو سوچا کرتے تھے کہ ہمارا جنازہ جب اٹھے تو لوگ یہ کہیں کہ کسی نیک بندے کا جنازہ اٹھا ہے، کسی نیک ہستی کا جنازہ اٹھا ہے، کسی اللہ کے خاص مقرب کا جنازہ اٹھا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے۔ ایک کھجور تھی پڑوسی کے گھر میں، اس کی زمین میں، اور وہ پڑوسی کو تکلیف دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوا اور کہا کہ میرے ہمسائے سے سفارش کر دیں، اس کے پاس ایک کھجور ہے، وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ یہ کھجور تو اس کو دے دے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بخلفت فی الجنہ، یہ کھجور اس کو دے دے، کیونکہ یہ اس کی زمین کا معاملہ ہے، اس کی زمین کا مسئلہ ہے، یہ کھجور تو اس کو دے دے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر یہ کھجور تو اس کو دے دے گا تو اس کے مقابلے میں تو میں اس کے بدلے میں جنت کی کھجور کا تجھ سے سودا کرتا ہوں۔
بخیل تھا، نہیں مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک صحابی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے اے اللہ کے رسول، کیا یہ سودا اس شخص کے ساتھ ہی ہے یا میرے ساتھ بھی ہے؟ اگر آپ اس کھجور کی ضمانت مجھے دے دیں تو میں اس شخص سے کھجور لے کے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا تو ہوگا، سودا کیا اس شخص کے ساتھ، اور اس نے کہا تو ہوگا کہ یہ ایک کھجور تم مجھے دے دو، میں تمہیں بدلے میں 100 کھجوریں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ہوگا نہیں، پھر اس نے کہا بدلے میں تمہیں 200 کھجوریں دیتا ہوں، یہ ایک کھجور مجھے دے دو۔ اس نے کہا ہوگا نہیں، اس نے پھر کہا ہوگا 500 کھجوریں تمہیں دیتا ہوں، یہ ایک کھجور مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنا سارا باغ تمہیں دیتا ہوں، بدلے میں ایک کھجور یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا سودا منظور ہے، اور اپنی بیوی اور بچوں کو باغ کے باہر سے آواز دیتا ہے، کہتا ہے باہر آ جاؤ، یہ باغ ہمارا نہیں رہا، اس کا سودا ہو گیا ہے، بدلے میں جنت کی کھجور کا سودا ہوا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وہ صحابی جب فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، کم من عزق رداء لأبی الدرداء، ابی درداء کتنا عظیم صحابی ہے جس کے دل میں جنت کی طلب ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذہن میں یہ بات تو آئی ہوگی، جب آپ جنازہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے کہا ابی درداء میں دیکھ رہا ہوں جنت کی کھجوروں کے رہوں سے ابی درداء تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں ایسے ایمان کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جنازے کا دن زندگی کی کمائی کا دن ہوتا ہے، جنازے کا دن زندگی کی کمائی کا حاصل ہوتا ہے، جنازے کا دن سابقہ یادوں کو تازہ کر دیتا ہے، جنازے کا دن زخموں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، یوم پھر مرہمیں لگاتا ہے۔ ایک صحابی جہاد میں نکلا، شہید ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا انہو قد خرج مہاجرا فی سبیلک، اے اللہ میں تیرا نبی اس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں، اے اللہ گواہ رہنا یہ تیرا مہاجر اے اللہ تیری راہ میں نکلا تھا، تیری راہ میں نکلا، جہاد کیا، شہید ہوا، اے اللہ یہ کچھ نہیں چاہتا تھا، تیری راہ میں یہ شہید ہو گیا ہے، تیری راہ میں اس نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے، اے اللہ میں تیرا نبی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کبھی کبھی اس بات کو سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی کتنے عظیم صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک اور صحابی جلیبی جو صحابی رسول ہیں، چھوٹے سے قد والے ہیں، ایک غزوہ میں شہید ہو گئے۔ هل تفتنون من احد، آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو کون کون شہید
کے رسول پھر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جلیبین نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ سوچا تو ہوگا، تمہیں یہ پڑی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں شہید ہو گیا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرا جلیبین کہاں ہے؟ ڈھونڈتے ہیں صحابی اور جلیبین مل جاتا ہے، اس کی لاش 7 کافروں کے ساتھ پڑی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلیبین کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، اور حدیث میں لکھنے والے لکھتے ہیں دوسروں کی میت کے لیے 4 پائی آیا کرتی تھی، لیکن جلیبین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی 4 پائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ صحابی کتنی محبت تھی اس سے، اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھایا۔ وہ جلیبین جو چھوٹے سے قد والے تھے 7 کافروں کو مارنے کے بعد خود شہید ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی تھے۔ امام احمد بن حنبل اس کا جنازہ اٹھتا ہے، وقت کے بادشاہ نے بڑے بڑے ظلم کیے، تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، اور بادشاہوں کی چاپلوسیاں کرنے والے بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، اور وہ اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے۔ اس وقت امام احمد نے تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا بینکم و بینکم یوم الجنائز، آج میں اکیلا رہ گیا ہوں، آج میں تنہا رہ گیا ہوں، تمہیں اس دن پتہ چلے گا جب ہمارے جنازے اٹھے گے۔ امام ابن کثیر وہ لکھتے ہیں جب امام احمد کا جنازہ اٹھا تو وقت کے بادشاہ نے کہا اندازہ لگاؤ کتنے لوگ جنازے میں شامل ہیں۔ بادشاہ کے کہنے پہ اندازہ لگایا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے امام احمد کے جنازے میں تقریباً 12 لاکھ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ گلیاں، محلے، چوراہے، چوک بھر جاتے ہیں، اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں 12 لاکھ وہ تھے جن کا اندازہ لگایا گیا، اور اس کے علاوہ وہ بھی لوگ تھے جو کشتیوں میں سفر کر کے آئے تھے، اور ان کو جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس وقت لوگوں نے جو کہا ہوگا ہمارے گھروں میں آؤ، وضو کر لو، باہر جگہ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں کھڑے ہو جاؤ، جنازہ ادا کر لو۔ کشتیوں میں لوگ سمندروں کا سفر کر کے آئے تھے، اور انہوں نے امام احمد کا جنازہ کشتیوں میں ہی پڑھا۔ اتنے لوگ امام احمد کے جنازے میں شامل تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے اندر ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم دنیا سے جائیں اور اللہ ذوالجلال کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی جنازے کو بھول کر ہی تو ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اسی جنازے کو بھول کر ہی تو ہم لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، اسی جنازے کو بھول کر ہی تو ہم لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اسی جنازے کو بھی بھول کر ہی تو ہم بہنوں کے حق مار جاتے ہیں، اسی جنازے کو بھول کر ہی تو ہم بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت
ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔